میں تو کوئی مقرر آدمی نہیں ہوں. میرے لیے میرے کاموں میں سب سے مشکل کام تقریر کرنا ہے. آپ حضرات کے بیچ میں یہاں مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے. دنیا میں جتنے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، انہوں نے عبادت کو اور معاملات کو، عبادات کو اور معاملات کو الگ الگ کر دیا. مذہب کا مطلب ہے عبادت کرنا، اور بس عبادت کرنا ہی مذہب ہے. کسی کو خدا کا قرب پانا ہے تو اسے دنیا چھوڑنی پڑے گی، اور زیادہ قرب پانا ہے تو اور زیادہ چھوڑنا پڑے گا، اور قریب ہونا ہے تو اور چھوڑنا پڑے گا، جنگل میں جا کے رہنے لگا. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو یہ دین عطا فرمایا. تو ہماری دنیا کو بھی دین کا حصہ بنایا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم شادی نہیں کر سکتے، یا شادی نہیں کریں گے تو ہی خدا کے مقرب بندے ہو سکتے ہیں. ڈکلیئر کر دیا لا رہبانیت، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. تو جب ہمارا دین ہمارے لیے ہماری دنیا میں بھی ہے اور دین میں بھی ہے، عبادت میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، تو ایک جامع اصول ہے، جامع زندگی ہے، ایک ایسا طریقہ جس میں سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کاروبار کرنا، نوکری کرنا، پڑھنا، لکھنا، سارے معاملات دین کا حصہ ہے. اب جب سارے معاملات دین کا حصہ ہوں گے تو ہم ان معاملات کو دین کی روشنی میں دیکھیں گے. آپ کے نزدیک دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. ہمارے نزدیک دین اور دنیا یہ مجموعہ ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اور جو الگ کرنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. وہ سوال آتا ہے بار بار، مختلف کورٹوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ یہ اسینشیل پارٹ ہے اور یہ نن اسینشیل پارٹ ہے. اب یہ ان کے ہاں کیونکہ ان کے سامنے ایسے مذاہب موجود ہیں، تقریباً سارے ہی مذاہب موجود ہیں ایسے جنہوں نے کچھ پارٹس کو، کچھ چیزوں کو، کچھ ریچولز کو اسینشیل پارٹ مانا ہے. تو وہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے دوسرے مذاہب والوں کے لیے. ہم کیسے الگ کر سکتے ہیں کہ یہ بس 5 چیزیں اسینشیل پارٹ ہیں؟ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کا اسینشیل پارٹ ہے. جو کہتے ہیں نا کہ بنی الاسلام علی 5،
5 بنیادیں ہیں، لیکن 5 بنیادوں کے ساتھ ساتھ کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا انکار کر دیں تو ہمارا ایمان چلا جائے۔ تو اگر کمپیئر کرنے پر آئیں گے ہم تو ہمارے لیے، جیسا کہ میں نے شروعات کری یہاں سے، کہ ہماری دنیا کو ہمارے لیے دین بنائے۔ لوگ شادی کرتے ہیں، تو مقصد کیا ہے شادی کرنے کا؟ پر اس شادی میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے اگر ہماری کیا شرط ہے؟ نیت صحیح ہے۔ تجارت میں بزنس کرتے ہیں لوگ، دنیا والے یہ کہتے ہیں یہ دنیا داری ہے، کاروبار کرنا، پیسہ کمانے کی فکر کرنا، پیسہ کمانے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے تو دنیا ہی ہے، دنیا والوں کے لیے تو دنیا ہے۔ پر ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے دنیا ہے؟ کبھی غور کیا اس کے اوپر کہ ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ دنیا۔ دعا کرنا، ہر مومن کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم دوسرے کے لیے دعا کرو گے تو ایک فائدہ تو ضرور مل جائے گا۔ ایک فائدہ تو وہ ملے گا جس کا وعدہ کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مومن جب دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک پارٹ ہے یہ بھی۔ دوسرا پارٹ یہ ہے، لیکن جس کے لیے قبول ہوئی ہے اس کو عطا کرنے سے پہلے دعا کرنے والے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر دعا قبول کروانی ہے تو اپنے لیے بعد میں کرو، دوسروں کے لیے پہلے کرو۔ اپنے بھائی کے لیے پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ بھائی میں پرابلم ہوتی ہے نا، اب آپ دعا کرنے لگ جائیے۔ اسی کی طرف حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی کے بارے میں دل میں حسد ہو، جلن ہو، تو آپ کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر مومن دوسروں کے لیے دعا کرنے لگے تو دل صاف ہوتا چلا جائے گا، مقابلہ ہی ختم ہو گیا نا، ہم تو خیر خواہ بن گئے۔ تو ایک ایسا سماج بنے گا جس کے اندر خیر خواہ لوگوں کی بڑی تعداد ہوگی۔ آج جو سماج میں جو پرابلمز ہیں، ان پرابلمز میں سے ایک بڑی پرابلم ہے جس نے اس سماج کو ملت بننے سے روکا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو کرائسس آتے ہیں نا، تو کرائسس کو پہچاننا ضروری ہے۔ مجھے بخار ہو رہا ہے، دوا پیٹ کی کھا رہا ہوں، خراب پیٹ ہو رہا ہے اور دوا آنکھ کی کھا رہا ہوں۔ ایک قصہ مشہور ہے، حکیم صاحب کے پاس ایک مریض گیا تھا، حکیم صاحب سے کہنے لگا کہ میرا پیٹ خراب ہو رہا ہے۔ تو حکیم صاحب نے پوچھا رات میں کیا کھایا تھا؟ کہ جلی روٹی کھا لی تھی۔ حکیم صاحب نے ایک دوا دی، کہا اسے آنکھ میں ڈال لیا کرو۔ تو کہنے لگا خراب بھی تو پیٹ میں ہے، دوا آپ آنکھ کی دے رہے ہو، تو تم نے دیکھا ہی نہیں جلی روٹی کھا لی، تو پھر میں تمہارے پیٹ کا کیا علاج کروں؟ پہلے اپنی آنکھوں کا علاج کر کے آؤ۔ ہماری پوری قوم اسی پر ہے، بیماری کچھ اور ہے، علاج کہیں اور ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کو بیماری کیا ہے، آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟
کرائسس مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ کرائسس کو پہچانا جائے. علاج کے لیے پہلی شرط تو یہی ہے کہ علاج کو، بیماری کی شناخت ہو کہ بیماری کیا ہے. تو ذرا آپ حضرات غور کریں گے، سوچیں گے، فکر کریں گے، تنہائی میں بیٹھیں گے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، فکر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. انسان کو ہے نا، اسی لیے تو انسان ہے وہ، ورنہ طاقت میں تو بہت سارے ایسے جاندار ہیں جو انسانوں سے زیادہ ہیں. پر انسان کو حکومت دے دی، اشرف المخلوقات بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا، نیابت کا شرف عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ عقل دے دی، سمجھ دے دی، فہم دے دی. تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے کرائسس کیا کیا ہے. اگر ہم نے کرائسس کو پہچان لیا تو ہم ان کا علاج ڈھونڈنے لگیں گے، ورنہ علاج بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے. بیماری کا ہی پتہ نہیں تو علاج کیا کرو گے بھائی. بیماریوں میں ایک بڑی بیماری حسد کی ہے. دوسرے سے جھگڑا نہیں ہے، اپنوں سے جھگڑا ہے. یہ پورے سماج کی عمومی کیفیت ہے، اور اس حسد کی وجہ سے اس کے ساتھ جو اس کے بہت سارے بایو پروڈکٹ ہیں وہ بیگیج لے کے گھوم رہے ہیں. ہم اپنے کندھوں پہ بوجھ لے کے گھوم رہے ہیں. صرف حسد اکیلا نہیں آتا، وہ تکبر بھی لے کے آتا ہے. اپنے آپ کو اپنے بھائی سے بڑا دکھانا ہے مجھے. اب اس کے نتیجے میں بہت سارے انسان ایسے کام کرتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں کرنے کی. تو آپ کو حسد سے بچنا ہے اور پہچاننا ہے. جس وقت دل میں جلن پیدا ہو اس وقت اس کو پکڑنا ہے. تو علاج کے لیے فرمایا دعا کرو، بھائیوں کے لیے دعا کرو. وہ کہے یا نہ کہے، آپ اس کے خیر خواہ بن جائیے. جب آپ اس کے خیر خواہ بن گئے، اس کے لیے دعا کرنے لگے. سب سے قیمتی چیز تو دعا ہی ہوتی ہے بھائی. اللہ میاں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنا، اللہ میاں سے دعا کرنا. آدمی ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہم لوگوں نے اللہ میاں سے دعا مانگنا بھی بند کر دیا. کم تو کر ہی دیا اگر بند نہیں کیا ہوگا تو. سب سے بڑا المیہ اللہ میاں خوش ہوتے ہیں مانگنے سے. ماں بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر آپ بار بار مانگتے رہیں تو بھگا دے گی بچے کو. ہر 2 منٹ کے بعد جا کے مانگنا شروع کریے. اللہ میاں کو سے جتنا مانگیں گے اتنا خوش ہوں گے. اچھا کون ہے ایسا جو اللہ میاں کو خوش نہیں کرنا چاہتا ہے؟ ہے کوئی جو اللہ میاں کو خوش نہ کرنا چاہتا؟ اور خوش کرنے کی سب سے اچھی ترکیب یہی ہے کہ اللہ میاں سے آپ مانگتے رہیے. مانگتے رہیں گے تو وقت ضرور ملے گا جس میں قبول ہوتا ہے. ایک تو مانگنے والے کی رد نہیں ہوتی ہے، پھر بھائی کے لیے مانگیں گے اس کو بھی ملے گا، آپ کو اس سے پہلے مل جائے گا. میں وہاں یہ بات کہہ رہا تھا جہاں سے یہ بات دوسری طرف گئی تھی، وہ یہ تھی بات کہ بھائیوں کے لیے دعا کرنا شروع کریے. اپنے اعزہ کے لیے دعا مانگنا شروع کیجیے. اپنے چہیتوں کے لیے دعا مانگنا شروع، جو واقعی آپ کے چہیتے ہیں. اگر آپ ان کے لیے دعا مانگیں گے تو آپ کو عطا ہو جائے گا. ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے جو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے
کہ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے. اگر ہماری نیت ٹھیک ہے تو اب اس نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو وقت نہیں لگانا پڑے گا. مان لیجئے آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے یا تو مال لگانا پڑتا ہے یا جان لگانی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے. کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے اندر جھانکنا ہے کہ یہ کام آپ جو کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں، سمجھنا ہے، پہچاننا ہے، جھانکنا ہے، فکر کرنی ہے آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ جمع ہیں، سب کو معلوم ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور جو کنسپٹ اسلام نے سیلف ڈسپلن کا دیا ہے تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کہیں نہیں ملے گا. کسی مذہب میں اس طرح کا سیلف ڈسپلن نہیں ملے گا. نماز ہوگی نہیں اگر وضو نہیں ہے، وضو ہے یا نہیں آج کی اس ترقی کے دور میں بھی ناپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے. پتہ چلایا جا سکتا ہے کسی میٹل ڈیٹیکٹر میں سے کوئی ڈیٹیکشن کا کوئی آلہ ہے ہمارے آپ کے پاس کہ پتہ چلے کہ میرا وضو ہے یا آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، بس مجھے ہی دیکھنا ہے. ہو گیا نا سیلف ڈسپلن. مجھے اویئر رہنا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے. بے وضو آؤں گا نماز نہیں ہوگی، چاہے کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، کہیں بھی پڑھ رہا ہوں، ہے نا. وضو اور نماز کو جوڑ دیا. نماز دکھ رہی ہے، وضو دکھ نہیں رہا ہے. دکھتا ہے وضو، نماز دکھتی ہے، وضو نہیں دکھتا. تو اس عبادت کو، وضو بھی عبادت کا حصہ ہے، عبادت ہے، نماز بھی عبادت. ایک دکھتا ہے ایک نہیں دکھتا، ایک نظر آتا ہے ایک نہیں نظر آتا. بغیر وضو بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ میاں نے نماز وضو کے ساتھ پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی ہے. اس کو پڑھنا نہ پڑھنا تو سب برابر ہے. تو ہم نے نیت ٹھیک کر لی اپنی، تو ہم جب شادی کر رہے ہوں گے تو یہ شادی ثواب کا کام ہوگی ہمارے لیے، یہ نیکی کا کام ہوگی، دنیا کا کام نہیں ہے. آپ کی تجارت، آپ کی نوکری، آپ کا بزنس، آپ کا کام اگر نیت صحیح ہے تو یہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہے. فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا. نبیوں کا دروازہ الگ ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جنت کے دروازوں کے بارے میں اور جنت میں جانے کے فیصلہ ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا. کسی کو 40 سال بھی لگیں گے جنت میں داخل ہونے میں، لیکن یہ فضیلت کس کو حاصل ہوئی ہے کہ جو دروازے سے چاہے گا چلا جائے گا. کس کو ہوئی ہے؟ بزنس کرنے والے کو، کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے. کیسے دنیا کا کام ہے؟ کیوں اس کو دنیا کا کام سمجھا جاتا ہے؟ شادی کرنے کو کیوں دنیا کا کام سمجھا جاتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ قانون کی وجہ سے کریں گے یا اللہ میاں کے حکم کی وجہ سے کریں گے؟ بیوی کے ساتھ رہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اچھی ہی بات ہو. اچھا بیوی اگر غلط بات بیوی کی زبان سے نہیں سنو گے تو کس کی بات زبان سے سنو گے؟ اور وہ تمہارے سامنے نہیں کہے گی تو کس کے سامنے کہے گی؟ ایک صحابی بہت پریشان ہو گئے اپنی اہلیہ سے، شکایت لے کے پہنچے امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پاس. گھر کے دروازے پر آ کے اس کو نوک کیا، دروازے کو کھٹکھٹایا تو آنے میں دیر لگی. وہ آواز سن رہے ہیں اندر، ان کے کان میں کھٹکھٹانے کے بعد آواز آئی کہ کوئی خاتون ڈانٹ رہی ہے کسی. تو انہوں نے یہ سوچا یہاں بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے، اب میں کیا شکایت کروں گا، واپس ہو لیا. حضرت عمر باہر آئے، دیکھا کوئی نہیں ہے تو ذرا آگے بڑھے تو دیکھا ایک صاحب جا رہے ہیں، بلایا، روکا، اے ادھر آؤ، تم نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا؟ کہ جی ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا.
تو انہوں نے کہا کہ پھر چلے کیوں گئے؟ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اور چلے جاؤ گے کہ جو شکایت لے کے آیا تھا وہ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا. تو فرمایا میرے اوپر غصہ نہیں کرے گی تو کیا محلے والوں کے اوپر غصہ کرے گی؟ میرا یہ کام کرتی ہے، یہ کام کرتی ہے، یہ کام کرتی ہے تو غصہ بھی کرے گی. کہنے کا مطلب یہ کہ معاشرے کو، سماج کو بدلاؤ لانے کے لیے ہمیں اپنی حیثیت کو بھی سمجھنا ہے اور اپنے معاملات کو پہچاننا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں ہو گئے، ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. کسی اور کا تھوڑی شکوہ روئیں گے. لڑائی ہماری کسی اور سے نہیں ہے، لڑائی ہماری خود سے ہے. ہم نے بھی دنیا والوں کی طرح دین کو اور دنیا کو الگ کر دیا ہے. فرمایا ایک موقع پہ کہ مرد عورت کو لقمہ کھلاتا ہے. اب لقمہ کی مثال دے رہے ہیں، کوئی بھی خوش کرنے کا ذریعہ ہو. عورت مرد کو لقمہ کھلاتی ہے یا کسی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو دونوں کو مسکراتا دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. کتنی رحمتیں ہوں گی اس گھر میں جس گھر میں دونوں مسکرا رہے ہیں. وہ مسکراہٹ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوگی. یہی تو کہنے کا مقصد ہے نا. سو پرابلمس کو پہچاننا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کا علاج ڈھونڈنا ہے. پرابلمس میں بڑی پرابلم یہ ہے میری سمجھ سے کہ ہم نے دنیا والوں کی طرح دنیا کو دنیا بنا لیا، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا، اس میں اپنے لیے ثواب اور نیکی نہیں ڈھونڈی. اگر نیکی ڈھونڈی ہوتی تو ہماری سماج کی حیثیت، ہمارا سوشل اسٹیٹس بالکل ڈیفرنٹ ہوتا، بالکل الگ ہوتا. تو یہ ایک بات تھی. دوسری بات جو میں دوبارہ سے کہہ دوں پھر کہ نیتوں کو درست رکھنا ہے. نیت درست رہے گی تو ہی یہ سارے کام ہمارے لیے دین بنیں گے. اور نیت خراب رہے گی تو جس کو دنیا سمجھتی ہے، دین سمجھتی ہے، ہم بھی دین سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے دنیا بن جائے گا. نیکی کے سارے کام، مثلا نماز بھی اگر ہم دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں دنیا والوں کو، چہرے پہ داڑھی ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے تو قبول نہیں ہوگی. اتنے پر جان نہیں چھوٹے گی. سمجھ لیجئے، قبول نہ ہو اور جان چھوٹ جائے تب بھی غنیمت ہے. اتنے پہ جان نہیں چھوٹے گی. یہ جو دکھاوا کیا ہے اس کی سزا ملے گی. کیا ہوگا؟ جو بھی دکھاوا کیا ہم نے اس کی سزا ملے گی. شادی کرنا نیکی کا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کا کام ہے. غلط طریقے سے کیا تو سزا ملے گی. میری زندگی، میری جان، میرا مال میرے خدا کی امانت ہے، میں مالک نہیں ہوں. کہاں خرچ کر رہا ہوں، کس طرح خرچ کر رہا ہوں، پروردگار کے سامنے مجھے حساب دینا پڑے گا. بچاؤ نہیں ہے. کوئی یہ سوچتا ہو کہ میرا پیسہ ہے میں نے اس شادی میں خرچ کر دیا، بچے گا نہیں. اور کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا صرف آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، دونوں جگہ ملے گی. میرا انفرادی، بس آخری بات ہے، میری انفرادی جرم کی سزا مجھے میرے اللہ تعالیٰ یا معاف کر دیں گے یا سزا دیں گے. خوش ہو جائیں گے کسی اور عمل پہ، معاف بھی کر سکتے ہیں. انفرادی جرم کی، جو میرا انڈیویجول گناہ ہوا ہے مجھ سے. انفرادی کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ انڈیویجول کہیں گے یا کچھ اور کہہ سکتے ہیں، اور کچھ اچھا جملہ ہوگا. اور جو اجتماعی جرائم ہیں، جو اجتماعی جرائم ہیں، جن کا تعلق سماج سے ہے، جو کلیکٹیو ہمارے نافرمانیاں ہیں خدا کی، ان کی سزا، اجتماعی جرائم کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی. اجتماعی جرائم کی سزا پوری قوم کو ملے گی. جس نے کیا ہوگا وہ بھی
اور جو اتفاق سے نہیں کر پایا ہوگا لیکن برا نہیں سمجھا ہوگا، روکنے کی کوشش نہیں کری ہوگی، ان کو بھی ملے گی۔ جرائم کے دو حصے ہیں، ایک انفرادی، ایک اجتماعی۔ انفرادی جرائم کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں گے، معاف ہو جائے گا۔ توبہ نہیں کر سکے تو سزا ملے گی، معافی بھی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اجتماعی جرائم کی سزا ہر حال میں ملے گی۔ اجتماعی جرائم کا ایک آدمی کے معافی مانگنے سے معافی نہیں ہوگی، بدلنا پڑے گا قوم کو بدلنا پڑے گا۔ قوم نہیں بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ کہ سزا ملے گی، اور قوموں کو جب سزا ملنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو بے عزتی سے شروع ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں اپنی بات آپ تک پہنچا پایا یا نہیں پہنچا پایا، شاید نہیں پہنچا پایا، پھر کہہ دیتا ہوں، اقوام کو جب اللہ تعالیٰ سزا دینا شروع کرتے ہیں تو پہلا اسٹیپ سزا کا ہوتا ہے کہ ان سے ان کی عزت چھین لی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس عزت نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے یا چلی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔